جمشید صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنا چین کا دورہ مکمل کر کے واپس پہنچ رہی ہیں، اور بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ چین کے ساتھ بہت سارے معاملات طے ہو گئے ہیں جس سے پنجاب میں ترقی میں مدد ملے گی۔ اب اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے پاکستان پیپل پارٹی کے 10 رکنی وفد کو بھی چین بلا لیا ہے۔ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کا وفد چین میں پہنچ چکا ہے اور 10 روزہ ان کا دورہ ہے۔ مختلف وفود اور مختلف شعبہ جات میں ان کی بریفنگ چل رہی ہے۔ تو یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک ڈیلیگیشن گیا ہے، اور اب پاکستان پیپل پارٹی کا ایک وفد گیا ہے، اور اس کا ہوسٹ، ان کا ہوسٹ بھی چین تھا، ان کو بھی چین نے مدعو کیا ہے۔ مطلب یہ بھی اپنے طور پہ نہیں گئے، اور مریم نواز صاحبہ بھی اپنے طور پہ نہیں گئی، ان کو بھی چین نے مدعو کیا تھا۔ مثلا چین کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، چین جب بھی اپنی کوئی پالیسیز پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی میجر تشکیل دے رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پاکستان کی تمام سیاسی جو قوتیں ہیں، جماعتیں ہیں، رہنما ہیں، انہیں بھی اعتماد میں لیتا ہے۔ یہی ہم نے 2010 میں دیکھا تھا، سی پیک سے پہلے۔ اس وقت بھی ہر چھوٹی بڑی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی ایک جیسے ہوتا ہے کہ جو وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں اس پر انہیں اعتماد میں بھی لیا جاتا ہے، ان سے دیکھا بھی جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، ان کی ترجیحات کیا ہیں، خود چین کی اپنی ترجیحات کیا ہیں، اور ان کے مطابق پھر وہ ایک پالیسی دیتے ہیں۔ مجھے 2010 میں ایک ایسے ہی دورے پہ جانے کا اتفاق ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اس دورے کے بعد آپ دیکھیں تو پھر سی پیک سٹارٹ ہوا تھا اور چیزیں ہوئی تھیں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک جب کڑی آپ تھی۔ گئے تو آپ کیا کوئی بریفنگ وغیرہ اسی میں مختلف شعبوں میں ان کی بریفنگ تھی، ان کی جو سی پیک۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کو اپوزیشن کو بلاتے ہیں اگلے حکومت آنے والی ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک، اس وقت صدر زرداری کو بھی بلایا جاتا تھا، نہیں میری بات نہیں سمجھے، اپوزیشن کو بلاتے ہیں پھر اگلا جو دور ہوتا ہے پھر ان کا ہوتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنی بھی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں سب کو بلایا گیا تھا۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان میں جو سی پیک کا دوسرا مرحلہ ہے اس سے وہ گزر رہا ہے، اور اس وقت میرا یہ ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہیں اور مزید گہرے ہونے جا رہے ہیں، بہت گہرے ہونے جا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے افتخار صاحب۔ جی بتائیں نا۔ وہ یہ ہے کہ چین جب بھی کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں نا پاکستان میں، جس میں چینی انجینئر یا چینی شہری یا چینی نشانہ بنتے ہیں، اس پر چین میں تشویش دوڑتی ہے۔ اور وہ کیسے، اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو، ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چین کافی عرصے سے ایک بچے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے، فیملی پلاننگ کے حساب سے آبادی کنٹرول کر رہا ہے۔ آبادی کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک بچے کے لیے پالیسی، اس کی پچھلے کئی 2-3 دہائیوں سے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پالیسی کے تحت جب ایک بچہ کسی فیملی کا کہیں بھی پوری دنیا میں ٹارگیٹ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف تو چین کے میں اس میں وہ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ، تو یقیناً چینی حکومت پر ایک پریشر آتا ہے پبلک کا، ظاہری بات ہے، وہ پریشر آتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ جب ایک سیریز ہوئی ہے چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر سب دیکھیں یہ تو بڑا جینوئن ان کا کنسرن ہے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس طرح کی چیزیں وہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ، بلکہ جس طرح چین کے لوگوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا جاتا ہے انٹرنیشنلی، ان کو بھی پتہ ہے کون بنا رہے ہیں، جو پاکستان اور چین کے تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، جو سی پیک کے مخالفین ہیں، ظاہری بات ہے وہ چینی انجینئر، چینی فوجی یا جو بھی چینی یہاں باشندے پاکستان پھر رہے ہوتے ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے فارنر پاکستان میں آ کے ہلاک ہوتے ہیں یا نشانہ بنتے ہیں ان میں زیادہ تر جو میجارٹی ہے وہ چین کی ہوتی ہے۔ لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں سے مسلم لیگ کا جو وفد تھا اس کی قیادت وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خود کی، اور خود تشریف لے گئیں اپنے وفد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ۔ جبکہ پاکستان پیپل پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں سندھ میں مراد علی شاہ صاحب، وہ اس وفد کی جو ہے قیادت نہیں کر رہے، نہ اس وفد میں وہ شامل ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے کچھ MNAs ہیں، کچھ سندھ سے صوبائی وزیر یا پارلیمنٹیرین ہیں، کچھ پنجاب سے ہیں، ملتان سے علی قاسم گیلانی صاحب ہیں، یوسف راج گیلانی صاحب کے بیٹے جو MNA ہیں، اور رانا اقبال سراج صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی کے MP ہیں، یہ لوگ اس وفد میں شامل ہیں۔ تو میری ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زراعت پر چینیوں نے بڑی میٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب روزانہ شام کو ان سے بریفنگ لیتے ہیں جو وفد گیا ہوگا کہ آج آپ کی کن کن سے میٹنگ ہوئی اور کیا کیا آپ کی بات ہوئی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ مراد علی شاہ کو نہیں جانا چاہیے تھا خود جو چیف دیکھیے منسٹر ہے؟ دو باتیں ہیں. جو مریم نواز صاحبہ کا دورہ تھا وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھا. ٹھیک ہے. جو یہ دورہ ہے یہ بطور پیپلز اپوزیشن. پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کا دورہ ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی چاہے وہ قومی ہیں صوبائی اسمبلی یا سینیٹرز ہیں ان کا دورہ ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ایک وفد کو بلایا گیا ہے. مراد علی شاہ کو اور حکومت سندھ کے کسی ٹھیک ہے. نمائندے کو طور پہ عہدیدار کے طور پہ نہیں بلایا پارٹی گیا. کے تو وفد کو اس لیے جو بلایا آپ کو مراد علی شاہ صاحب ٹھیک ہاں ہے. وہ پارٹی وفد کو بلایا گیا. لیکن مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہی تھیں لیکن وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تھی. اس لیے آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ مختلف سیکریٹریز تھے, منسٹر تھے, ان کے مختلف محکموں کے وزراء بھی تھے اور محکموں کے سیکرٹری تھے. تو یہ میرا خیال ہے فرق ہے. تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بہرحال یہ جو کلوز کانٹیکٹ ہے چائنیز گورنمنٹ کا چائنیز آفیشلز کا, یہ بہرحال ایک میجر جو پالیسی ڈیسیژنس چائنیز گورنمنٹ عام طور پہ ماضی میں لیتی ہے تو اس سے پہلے اس طرح کی سیریز ہوتی ہے. تو یہ اس کا مجھے تو سلسلے کی کڑی نظر آ رہا ہے.